جیسے ہی چلے پطرس باہر کھڑا ہوا، جبریل نے مبارکباد دی، رسول نے مسکرا کر مبارکباد وصول کی۔ ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ پطرس میرے ساتھ آیا ہے جس پر اللہ کا عذاب آیا ہو، ایمان سے بتائیے گا، امت مسلمہ سے سوال کر رہی ہوں، جس پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہو۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جس پر میرا عذاب آیا ہوا ہو، اگر حسین کے اور رسول کے وسیلے سے آئے گا عذاب کو ختم کر دوں گا۔ جل فرجہم اجمعین۔ یہ سننا تھا پطرس جس کے اوپر اللہ کا عذاب تھا، تکبر کیا تھا، بالوں پر اللہ نے جلائے تھے، کسی بندے نے نہیں جلائے تھے، اللہ نے جلائے تھے، سزا اللہ نے دی تھی، معاف بھی وہی کرتا۔ لیکن یہاں رسول کے پاس پہنچ کر کہتا ہے یا رسول اللہ آج خوشی کا دن ہے، آپ کے ہاں فرزند پیدا ہوا ہے، میرے لیے دعا کیجئے۔ رسول چاہتے تو خود بھی دعا کر سکتے تھے، لیکن نہیں، دکھانا چاہتے تھے امت محمدیہ کو کہ دیکھو اس حسین کی حیثیت کو سمجھو، اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت کو جانو۔ اور اسی وجہ سے کہا کہ اے پطرس آجا قریب، میرے حسین کے جھولے سے مت سو جا، میرے حسین کے جھولے سے مت سو جا، حسین سے نہیں جھولے سے مت سو جا۔ آج ہم پر الزام لگایا جاتا ہے جھولے بناتے ہو، ہم کیوں نہ بنائیں، جھولا لکڑی کا تھا یا کپڑے کا تھا، مجھے اس سے کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد یہ تھا حسین سے نہیں، حسین کے جھولے سے مت سو جا۔ پطرس مسوا، بالوں پر اتنی تیزی سے آئے، اتنا تیز پرواز کی، اسی اسمبلی میں جا کر اسی نور کی محفل میں، اسی نور کی کرسی پر اسی طرح بالوں پر کے ساتھ، اسی شان و شوکت کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اور بیٹھنے کے بعد جب سارے فرشتے پہنچے، مبارکباد دے کے کہتے پطرس تجھے مبارک ہو، بالوں پر تیرے آ گئے، اسی طرح ہاتھوں کو پھیلا کر بالوں پر کو دیکھ کر بڑے مغروریت سے کہتا ہے من مثلی۔ یہی جملہ تھا نا جس سے عذاب آیا تھا۔ ایک مرتبہ فرشتے گھبرا گئے، دیکھ کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں بار الہ اب پھر عذاب آئے گا، تو کیسا ہے، ہزاروں سال کے بعد تجھے معافی ملی حسین کے صدقے میں، جملہ پھر کہہ رہا ہے من مثلی۔ کہنے لگا کیوں نہ کہوں، پہلے تو میرے پاس صرف دعویٰ تھا، دلیل نہیں تھی، اب میرے پاس دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے۔ انہوں نے کہا دعویٰ کیا ہے؟ کہا بخشے ہیں مجھے پر رخ انوار جلی نے، بخشے ہیں مجھے پر رخ انوار جلی نے، اڑنے کا دیا اذن اڑانوں کے ولی نے، اس نور کی محفل میں کوئی مجھ سا کہاں ہے، آزاد کیا مجھ کو حسین ابن علی نے۔ یہ حسین ہے جو بالوں پر عطا کرے، یہ حسین ہے۔ مگر عزیزدارو ایک جھولا حسین کا تھا کہ جس سے رسول نے مس کرایا تھا پطرس کو کہ بالوں پر اسے مل گئے، ایک جھولا حسین کے بیٹے کا بھی تھا جس کا نام علی اصغر تھا، کربلا سے چلا تھا 10 دن کا تھا، 6 مہینے کا سفر کر کے طے کر کے ریاض القدس میں لکھا کہ 6 مہینے کا علی اصغر 9 محرم کی رات آ گئی عزادارو، ماں کا نام ہے میرا باپ، بچہ پیاس سے جاں بلب ہے، ماں والے بیٹھے ہیں
ایمان سے بتانا کہ بچہ پیاسا ہو اور 6 مہینے کا ہو اسے کتنا پانی چاہیے؟ 1 گھونٹ یا 2 گھونٹ پانی میں 6 مہینے کے بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ لیکن میرا حسین اتنا غریب ہو گیا، فرزند رسول اتنا غریب ہو گیا، 6 مہینے کے بچے کو پانی کا 1 گھونٹ نہیں دے سکتا۔ ارے رات کا وقت ہے، سب اپنے پہروں پر غازی عباس ٹہل رہے ہیں، خیموں کا پہرہ دے رہے ہیں، وہاں فوجوں پر فوجیں ستمگاروں کی آ رہی ہیں۔ یزید کا حکم یہ ہے کہ کسی کو پانی نہ ملے، شمر حسین کو رسول کے فرزند کو تڑپا تڑپا کے پیاس سے ہلاک کرنا۔ ہزاروں بچے ہیں کہ الاتش کی صدایں دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے سوچا سارے خیام کو دیکھوں، عبادت خیام میں ہو رہی ہے، صاحب رسول صاحب حسین سب کی سب عبادت میں مشغول ہیں۔ حسین نکلے، ایک خیمے کے پاس پہنچے، دیکھا مادر نے 2 بچوں کو سامنے بٹھایا ہوا ہے۔ علی کی بیٹی کہہ رہی ہے اونو محمد تم میرے حسین کا فدیہ ہو اور میں اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کر رہی ہوں۔ بیٹا میں تم پر اس وقت خوش ہوں گی کہ جس وقت تم اللہ کی راہ میں ایسا جہاد کرنا، مگر دیکھو حسین پیاسے، فرزند رسول پیاسے، پانی کی طرف مت جانا بیٹے، پیاسے ہی شہید ہو جانا۔ ایمان سے بتانا رشتے میں ماموں ہے حسین۔ ایک مرتبہ خیمہ علی اکبر جہاں ماں تھی ام لیلہ بیٹھی ہوئی، ایک چراغ جلایا ہوا ہے، علی اکبر کو سامنے بٹھا کر کبھی پیشانی چومی، کبھی رخسار چومے، اور پھر کہتی علی اکبر 18 سال کے ہو گئے ہو بیٹا، ارمان تو یہ تھا کہ شادی کرتی اور بہنوں کو نیک دیتی، ارے بہنوں کو بلاتی، بڑی دھوم سے چاند سی دلہن لاتی، مگر اب تیری شادی شہادت سے کر رہی ہوں بیٹا، کل ایسی شجاعت دکھانا، اللہ کے نام پر ایسی قربانی دینا، کل آزان ایسی دینا کہ ساری دنیا میں رہتی دنیا تک اللہ اکبر یاد رہے لوگوں کو۔ عزادارو اس طرح خیمہ علی اصغر تک پہنچ گئے۔ ماں کیا کہہ رہی ہے، جھولا جھلاتی جاتی ہے، اصغر اب تو تم مسکراتے نہیں، اصغر تم اتنے چھوٹے ہو کہ سب کے سب تو جائیں گے میدان میں، لیکن اصغر تم اتنے چھوٹے ہو کہ تم تو چڑھ کر گھوڑے پر بھی نہیں جا سکتے، ارے گھٹنیوں کے بل بھی نہیں جا سکتے، ارے کیسے اللہ کی راہ میں قربانی دوں؟ شہزادی سیدہ کے سامنے، رسول کے سامنے کیسے میں سرخرو ہوں گی؟ حضرت آنکھوں پر رومال رکھ کر حسین روتے ہوئے کہنے لگے، اے ام رباب فکر نہ کرنا، کل علی اصغر میرے ہاتھوں پر ہوگا، علی اکبر گھوڑے پر شہید ہوگا، لیکن اصغر میرے ہاتھوں پر تیر کھا کر شہید ہوگا۔ اور یہ حسین کی قربانیاں ایک ایک قربانی دیکھ رہے ہیں۔ بھتیجے قاسم کو دیکھا، ایک مرتبہ ماں سے کہہ رہا ہے، اماں کل کی شہیدوں میں میرا نام بھی ہے نا؟ بیوہ ماں ہے، ایمان سے بتانا بیوہ ماں کا سہارا بیٹا ہوتا ہے نا؟ جوان بیٹا کہہ رہا ہے اماں کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے، اور حسین سوچ رہے ہیں قاسم تیری شہادت کل ایسی ہوگی کہ زندگی میں لاشا پامال ہو جائے گا، ارے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف کی دائیں طرف ہو جائیں گی۔ حسین ارے سجدہ کرے گا، سب کا لاشا اٹھا کر پھر سجدہ شکر ادا کرے گا، اور سجدہ شکر میں کہے گا بارے الہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نے تجھے دے دیا، اب تو اپنا وعدے کو پورا کرنا جو تو نے مجھ سے وعدہ پورا کیا تھا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ربنا تقبل منا انکا سمیع الدعا۔
سو گیا لشکر، سو گیا لشکر، اے شام